نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفت و شنید پروگرام میں خوش آمدید. اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں، آپ کو پتہ ہے، توصیف احمد خان صاحب. السلام علیکم توصیف صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ. سر، وہ ایک حدیث میں ہے کہ واقعات اتنی تیزی سے رونما ہوں گے جیسے ایک تسبیح ٹوٹتی ہے اور دانے گرتے ہیں نا، ایک کے بعد ایک واقعہ جو ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں جب سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، آئے دن کوئی نئی خبر بھی آ رہی ہوتی ہے، اور آج ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جو فیک ویڈیوز اور فیک خبریں جو ہیں وہ کتنی زیادہ انہوں نے مضبوطی پکڑ لی ہوئی ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس لیے شروع میں ہماری آڈینس بھی کہتی ہے جی آپ ہفتے میں پروگرام زیادہ کیا کریں. ٹھیک ہے، یہ ان کی محبت ہے ویسے. تو پھر ہم ایک پروگرام فیک ویڈیوز پہ کر لیتے ہیں. خیر، سب سے اہم بات اس وقت جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے، بلکہ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ اپنی نظریں گاڑ لی ہیں خارگ آئی لینڈ کے اوپر، جو کہ سمجھیں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ دیو کی جان جو ہے وہ کبوتر میں ہوتی ہے، تو اکنامک جان ایران کی جو ہے اگر میں کہوں تو وہ خارگ آئی لینڈ پہ ہے. اچھا، دو انتہائی تھی جو کہ ہم سوچ رہے تھے کہ امریکہ جب اگر جنگ لمبی ہوتی ہے اور امریکہ اور اسرائیل کو تھوڑی منہ کی کھانی پڑتی ہے تو یا تو وہ نیوکلیئر پہ جائے گا یا پھر وہ تیل کے اوپر جائے گا. دونوں ہی ایکولی لیتھل ہے ایران کے حوالے سے بھی. اب یہ خارگ کے اوپر جو ان کا ایک ذہن آیا ہے اور پھر اس پہ انہوں نے جو ہے کچھ عملی اقدام بھی کیا ہے، تو اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ اس سینیریو کو آپ ڈسکس کیجئے کہ یہ کہاں تک جو ہے وہ امریکہ اس پر عمل کر پائے گا اور کہاں تک ایران جو ہے وہ اس کو ریزسٹ کرے گا، اور اگر ایران ریزسٹ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو کیا ہوگا، اور اگر امریکہ اس پر کیپچر کر لیتا ہے تو حالات کیا ہوں گے. اصل میں آصف صاحب ہمیں یہ بات جو ہے نا کہ ایران ریزسٹ کیسے کرے گا یا روکے گا کیسے، ریزسٹ کیسے کرنا چاہیے یہ بات کریں گے، لیکن پہلے امریکہ کے حوالے سے اور یہ خارگ آئی لینڈ کی جی تھوڑی سی میں اس کی تاریخ بتا دوں. یہ خارگ آئی لینڈ جو ہے 90% جو ہے نا آئل ایکسپورٹ کرتا ہے، جس کا زیادہ تر حصہ چین کو جاتا ہے اور وہ ڈارک ویسلز کے تھرو ہوتا ہے. ایران پر سینکشنز کی وجہ سے ایران نے پھر جو اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے باقاعدہ، یہ اس کا بھی ایک حصہ ہے. لیکن کوائٹ انٹرسٹنگلی یہ 1960 میں ایمکو کمپنی ہے یا آمکو کمپنی ہے امریکن، اس نے یہ ساری فیسلٹیز بنائی تھی. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 53 میں مصدق نے جب نیشنلائز کیا تھا یہ امریکی اور برٹش کمپنیز کو باہر نکالا تھا، تو اس کے بعد 1953 میں یعنی کہ اس کے خلاف کو ہوا تھا اور وہ ان کا سٹوج آیا تھا، یہی رضا شاہ پہلوی جو ہے، جس کا اب بیٹا جو ہے وہ کمیڈین کو بھی انٹرویو دیتا ہے. تو یہ بنایا ہوا انہی کا ہے. پھر یہ جو آئی لینڈ ہے اس کے اوپر یہ جو انسٹالیشنز ہیں یہ بالکل اوپن ہے، اس میں کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، کسی جنگی نقطہ نظر کے تحت اسے نہیں بنایا گیا کہ اس کو سیف بھی کیا جانا ہے، بالکل کھلی کتاب کی کھلی طرح ہے. کتاب کی طرح. امریکیوں نے اپنی سوچ کے مطابق بنایا کہ ہم پر کون حملہ کرے گا، کیونکہ سپر پاور کا کیوں کہلاتی ہے، سپر پاور کے 2-3 ہوتے ہیں نا پیرامیٹرز، تو ان میں سے ایک ہے کہ ہم پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. خیر، اب یہاں سے ہی ایران جو ہے 90% اپنا آئل ایکسپورٹ کرتا ہے، تو یہ ایکلس ہیل ہے، ایکول ٹو نیوک کرنا ہے ایران کو، ایران کی معیشت کو نیوک کرنے والی بات ہے. اب اس میں امریکہ کی تھوڑی سی ہیزیٹنس جو ہے وہ نظر آتی ہے. اس نے جو وہ کیا ٹروتھ سوشل میڈیا، اس پر اس نے لکھا ہے کہ بھی یہ میں اس کو آئل انسٹالیشنز کو یا اس کا جہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں آئل، وہ جو تنصیبات ہیں میں تباہ کر سکتا تھا لیکن میں اس کو مزید دیکھوں گا. یہی کہنے کا مطلب ہے نا ٹرمپ کا، دھمکی ہے نا. دھمکی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ جوڑ لیں کہ یہ 5,000 میرینز جو ہیں وہ بھی جی، اور اس میں سے 2,500 وہ ہیں جو مطلب کاؤنٹر اٹیک کے لیے، جو آفینسو کے لیے جن کو یوز کیا جاتا ہے، خاص طور پر جو ان کی ڈیلٹا فورس ہے، اس کو مزید بلایا جاتا ہے مڈل ایسٹ میں. وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر امریکہ نے بوٹس آن گراؤنڈ کرنے ہیں اور جو دکھانا ہے کہ یہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے، تو اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو دکھانے والی بات کہ یہ آئی لینڈ پر ہم نے قبضہ کر لیا، اور اس آئی لینڈ پر اگر قبضہ سسٹین کر جاتے ہیں تو ایران کی سمجھیں یہ شہرگ ہے وہ انہوں نے دبا لی. ایران اتنی سینکشنز کے باوجود ایران کی معیشت کھڑی رہی ہے، اور اس کی جو بہترین وجہ ہے وہ یہی خارگ آئی لینڈ ہے.
اور اس سے پہلے انہوں نے اس جگہ کو سافٹ کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے بہت بڑے بڑے بام جو وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں، بیسیکلی یہ تمام مسلمانوں کے جتنے ممالک ہیں، جیسے غزہ میں AI والی دنیا ساری ٹیسٹ کی گئی ہے، اسی طرح یہاں بھی ٹیسٹ کیے گئے ہیں. اس طرح افغانستان میں بھی ایک 35,000 پاؤنڈ وزنی بم، مدر آف آل بمس، مدر آف آل بمس کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ دیہات خالی کروا کے کیا گیا تھا ٹیسٹ. تو یہ وہاں پر انہوں نے اٹیک کیا کہ سافٹ کریں گراؤنڈ کو، وہاں پر ان کی ملٹری انسٹالیشن ضرور بنائی ہوں گی انہوں نے، تو اس کو اڑایا جائے. اب یہ ایرانیوں پر منحصر ہے. جو اگلی بات ہے کہ وہ ریزسٹ کیسے کرنا چاہیے، انہیں کیسے کرنا چاہیے. وہ معاملہ یہ ہے کہ ایران موزیک ڈیفنس پر گیا ہے، جی جی، لائک ویتنام، اور یہ کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ بھی یہ ایران یہ کرے گا. تو اس میں ان کی آرٹلری فائر میں تو آتا ہے، اگر وہ ایران اپنی کوسٹ سے بھی اٹیک کرے تو یہ سٹنگ ڈکس جو وہ لوگ اتاریں گے تو وہ بن سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے وہ بھی تو کسی پلان کے تحت آئیں گے نا. جب اگر وہ اپنے پیرا ٹروپرز اتارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ایئر کور بھی تو دیں گے نا. ایک ہیلی کاپٹر وہ جو چنوک ہے یا شنوک جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے وہ پیرا ٹروپرز اتارے جائیں گے. پھر وہ دوسرے جو ہیلی کاپٹرز ہیں بلیک ہاک، اس کے ذریعے کور فراہم کیا جائے گا. پھر F-35 ہے ان کے پاس، F-16 ہے، وہ جس طرف سے آرٹلری فائر آ رہا ہوگا اس کو ظاہر ہے نیوٹرلائز کریں گے ان چیزوں کو. تو یہ ایرانیوں کو جو مجھے لگتا ہے کہ وہاں آئی لینڈ میں بہت ساری قربانی دینی پڑے گی ان کے کافنز بھیجنے کے لیے. نہیں، لیکن امریکہ کو بھی قربانی دینی پڑے گی. امریکہ کا بہت رسکی کام ہوگا. بہت رسکی اچھا کام ہے. یہی کام اگر ابھی آپ دیکھیں نا ڈرونز کا معاملہ ہے، جی جی نہیں، اب میں بلک میں ڈرونز جاتے ہیں. میں عرض کر لوں ایک صرف یہی کام اگر امریکہ اسرائیل کے ذمہ لگا دے. آپ نے وہ خبر پڑھی ہوگی کہ امریکہ ناراض ہے کہ اس نے جو تہران کے ساتھ جو تیل کی تنصیبات ہیں اس کو نشانہ بنایا. ان کا تیل انٹرسٹ ہے، صاف سی بات. تو اگر ان کے ذمہ لگا دیں تو یہ اپنی املیک ڈاکٹرائن کے تحت ایران کی یہ آئی لینڈ اڑا دیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ ایران کا یعنی کہ گلا دبا دیں گے. ان کا ایشو اور ہے، امریکہ کا اور ہے، اور ابھی تک انہوں نے امریکہ کو اسرائیل نے وہ والا آرڈر نہیں دیا جو ان کی اپنی ڈاکٹرائن ہے. تو اس حوالے سے امریکہ تھوڑا سا ہیزیٹنٹ ہے کہ کیا چین کو جو میسیجنگ بھی تو گئی ہے نا، کچھ چین کو آئل جاتا ہے کہ چین اس پر کیسے رسپانس کرے گا. تو اگر آئی لینڈ میں اتنا رسکی کام امریکہ کرتا ہے تو پھر ایرانیوں کی جو فوجی اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ اس کو زیادہ کاسٹلی بنائیں کہ انہیں بھاگنا پڑے، اور یا وہ جیسے وہاں پر کچھ لوگوں کو کیپچر کیا جا سکتا ہے. یہ ایرانیوں پر منحصر ہے کہ اور اس میں جانوں کی بہت قربانی دینی پڑے گی کیونکہ ان کے پاس ایئر کور نہیں ہے. ایرانیوں کے اگر پاس تو اس جزیرے کو انٹیکٹ رکھنا ہے تو امریکہ کے لیے انتہائی مشکل ہے وہاں پہ آنا. بڑی سمپل سی بات ہے جی، کیونکہ وہاں پہ ہزاروں ڈرونز بھیج دیں، بمبارڈمنٹ ہو جائے واٹ ایور، کیونکہ ایران تو کہے گا کہ اگر یہ جزیرہ نہیں تو پھر دنیا بھی نہیں. جی، جیسے پاکستان کہتے ہیں نا کہ ہمیں پاکستان کے بغیر دنیا فوری پسند نہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم تو نہیں لگ جانا نہیں لگ وہاں سکتا، پہ. کچھ بھی نہیں ٹھیک لگنا، بات ہے. لہٰذا وہ تو نہیں ہے. اچھا، آپ نے ایک جو بات کی ہے نا کہ امریکہ کا معاملہ اور ہے اور ایران کا معاملہ اور اسرائیل کا معاملہ، سر میں سمجھتا ہوں کہ فرنٹ اینڈ پہ شاید یہ اور نظر آئے، بیک اینڈ کے اوپر سیم ہے. دیکھیں بیک اینڈ پہ سیم کیا ہے کہ وینیزویلا کس کھاتے میں گیا تھا امریکہ، ٹھیک ہے، کیوبا پر نظریں کیوں گاڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا، پھر گرین لینڈ کی طرف کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے. ایران کے پاس کیا خاص بات ہے، ٹھیک ہے، یہ آئل کے ریزروز اور چائنا کو سپورٹ کر رہا ہے. تو فرنٹ اینڈ پہ بیسیکلی بے شک دونوں الگ ہیں، لیکن بیک اینڈ پہ جو جس شخصیت کو انہوں نے سپورٹ کرنا ہے دجال کو، جی، اس کے ہاتھ میں دنیا بھر کے جسے کہتے ہیں نا کہ خوراک اور وسائل جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں دینے ہیں، اس پورا نظام وہ کسی کا بھی گلا دبا سکے، کسی کا بھی گلا دبا سکے. لہٰذا ٹو کیپچر دی آل دی ریسورسز، یہ ان کا ایک ہے. اور نمبر دو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو اس کے آڑ میں رکاوٹ بن رہا ہے ملک، جو ان کے ببلیکل اور جو ان کے جو اس کے تحت جو ہے تالمود میں اور جو اس میں جو بھی دینی ان کے معاملات ہیں کہ اسرائیل میں جو گریٹر اسرائیل بننا ہے فلاں، تو دونوں کے لحاظ سے وہ پیچھے سے وہ ایک ہی پیج پر ہے. حالانکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو پتہ چلے گا ان کا مسیحا اور ہے اور حضرت عیسیٰ اور ہے. لیکن ابھی تک جہاں تک کہ اس کو اسرائیل کو وسیع مفاد اس میں کرنے میں، اور جو بھی وہاں پر کمانڈ کی پوزیشن میں آئے گا اس کے ہاتھ میں دنیا کا کنٹرول ہونا، اس کے لیے سمجھتا ہوں. چلیں اس کو ایسے کر لیتے ہیں کہ امریکہ کو یہ پتا ہے کہ جانیں ہم نے دینی ہے اسرائیل کے لیے،
تو شاید اس وجہ سے وہ ہیزیٹنٹ ہیں جی کہ فی الحال یار یہ جان ہم نے دینی ہے، فائدہ اسرائیل کو ہونا ہے، لیکن یہ بڑا رسکی آپریشن ہے۔ اچھا، اس میں پریشر ٹیکٹک بھی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تیل کی تنصیبات کو یا ایکسپورٹ کی جو فیسلٹی ہے جہاں سے وہ جہاز جاتے ہیں، میرا خیال ہے وہ کافی ملین بیرل ایک روز کا وہ وہاں سے بھر کے لے کے جا سکتے ہیں، جی تو وہ یہ بھی ہے کہ اسٹیٹ آف ہرموز میں کچھ سودے بازی کر لی جائے، یہاں سے پریشر دے کے۔ تو لیکن بات بگڑ گئی، ایران نے جو اعلان کیا تھا بالکل بین ہی اس نے ویسے ہی ری ایکشن دیا ہے یو اے ای میں۔ تو ساتھ ہی اسٹیٹ آف ہرموز میں کچھ ممالک کو پھر سہولت بھی مل گئی ہے، ہم اس حملے کے فوراً بعد دیکھتے ہیں۔ تو کیلکولیٹڈ مووز بھی ہو رہی کیلکولیٹ مووز ہیں، ہو رہی یہ ہیں، پالیٹکس بھی جاری ہے۔ کیونکہ اس میں اب دیکھیں نا، جیسے ایران نے یہ بھی کہا کہ اگر یہاں پر حملہ ہوتا تو پھر ہم آئل ریفائنریز جو یو اے ای کی ہیں، وہ اڑا دیں گے، گلف کنٹریز کی آئل جی ریفائنریز اڑائیں، بالکل، گویا کہ مزید بیڑا غرق جو ہے وہ وسائل کے حوالے سے، جی اور الٹیمیٹلی جو ہے پھر وہ آ کے جو ہے وہ ایک چچا سام جو ہے اوپر جا کے بیٹھ کے سب کی جو ہے کنٹرول کر رہے ہوں گے۔ یہ جو 21ویں صدی ہے نا سر، یہ جو اب صدی ہے، امریکہ 20ویں صدی کی سول سپر پاور تھا، وہاں چچا سام جہاں پہنچ جاتے تھے بیٹھ جاتے تھے، لیکن ایون 20ویں صدی میں بھی they were never good finishers۔ یہ کہتے تو ہیں جی وہ 20 سال افغانستان میں، پھر افغانستان کا کیا بچا؟ بھی افغانستان والے لڑے ہیں تو انہیں پتا تھا ہم کمزور ہیں، ہم نے جس طرح لڑنا ان کا کچھ نہیں بچا، عراق کا، لیبیا، سارے لڑے ہیں، ایون ویتنام والے۔ تو تب یہ اسٹیبلشڈ فورس تھی، تو تب بھی یہ سسٹین نہیں کر سکے، لیکن اس وقت کی یہ غیر متنازع سب سے بڑی فوج جی، جہاں چلے گئے یہ فاتح ہیں۔ آج 21ویں صدی کی جو تیاری ملٹری کی ہے وہ امریکہ اب شروع کر رہا ہے اور چین 2000 سے شروع کر چکا ہے۔ تو 21ویں صدی کی جو ملٹری فورس ہے وہ میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں جو سامنے نہیں آئی ابھی تک، وہ کیونکہ مسل شو نہیں کرتا، وہ چین کی تیاری ہے۔ تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ دوستی کے علاوہ، جنگ کے علاوہ، یعنی امن کے دنوں میں تو امریکہ کہیں بیٹھ سکتا ہے۔ ویسٹ ایشیا کا جو نقشہ ہے امریکہ کے مفادات کے حوالے سے، بیسز کے حوالے سے، وہ میرا خیال ہے ہمیشہ کے لیے چینج ہو گیا۔ جی یہ بات ہو سکتی ہے، اور یہ بھی آپ سمجھے کہ جو بات میں کر رہا تھا نا کہ امریکہ کی مس کیلکولیشنز کیا کیا ہے۔ آپ یہ سوچیں جب ایران پر حملہ ہوا تو ان کا شروع میں کیا تھا، حملے سے پہلے انہوں نے وہاں پر مظاہرے شروع کرائے جی بالکل، کہ کسی طرح لوگ نکلیں اور جناب اس کو ٹاپل کریں، اور یہ بڑی پرانی جو ہے نا ان کی خواہش ہے کہ ایران کے اندر ہی سے لوگ اٹھیں اور وہ اس رجیم کو جو ان کا یہ ہے ایک پرانا ملائیت فارمولا کو جو ہے چلا آ رہا ہے ان کا، چلا آ رہا تھا، اور یہ انہوں نے بہت سے ملکوں میں کامیابی سے کر لیا۔ ایران کے حوالے سے ان کی مسکیلکولیشن ہو گئی، بالکل۔ ایک بات۔ دوسری بات، ان کا یہ ذہن میں تھا کہ جناب ہم جب ان کے سپریم لیڈر کو ختم کر دیں گے تو پھر یہ معاملہ، اور اس کے ساتھ کوئی لیڈرشپ کو بھی مار دیں گے، تو یہ پھر معاملہ جو ہے یہ تتر بتر ہو جائے گا، ایک ہی دن میں ہو جائے گا، ایک ہی دن 24 گھنٹے کا تھا کہ 24 گھنٹے میں یہ معاملہ جو ہے وہ ہو جائے گا، وہ مسکیلکولیشن ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جناب کچھ جب جنگ تھوڑی آگے بڑھے گی تو لوگ خود تنگ آگے کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی کیا مصیبت ہے یہ، یعنی کہ اپنے ہی ملک کے خلاف جب مشکلات جب آئیں گی، ظاہر بات ہے مشکل جنگ ایک بہت بڑی مشکل ہے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ریگارڈلیس آف سیویلینز جنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ 15,000 ٹارگٹس کو وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں، 15,000 کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ 15,000 ٹارگٹس کو ہٹ کیا انہوں نے، اور اس میں سے لسٹیں آ رہی ہیں نا کبھی نہ ہاسپٹل چھوڑے گئے ہیں، کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ ہے ابتدا اسکول سے کی، نہ ابتدا اسکول سے کی گئی، خاص میسج دیا گیا ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے وہ جو آپ کہتے ہوتے ہیں جینٹائلز ہیں۔ سر نہیں، ایپسٹین فائلز کے بعد ان ظالموں نے سب سے پہلے بچیوں کی قربانی، یہ آپ پھر ایپسٹین فائلز، ان کے ریچول، شیطانیت وہاں پہ جوڑے، یہاں پہ کام ہوا، ورنہ تک نہیں بنتی تھی کہ آپ نے بچیوں کے مدرسے پہ اسکول پہ کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، لوگ نہیں نکلے سر، خامنائی کے بعد بھی لوگ نہیں نکلے۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش یہ کی کہ دوبارہ کوئی منتخب ہوئے ان کے بیٹے، ان کے حملہ کے نہیں ہوا، ان کو بلٹل بھی کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ تو جسے کہا جائے کہ جنگ طویل ہوئی چلی جا رہی ہے، اور پھر ان کے خواب و خیال میں بھی شاید نہیں ہوگا کہ ہماری جو ایئر سپیسز ہیں، جو ہمارے اسٹیشنز ہیں، مختلف جو فیلڈز ہیں عرب ممالک میں، وہاں تک معاملہ پہنچے گا، یعنی کہ یہ سوچ کے انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہوگا، ورنہ وہ اب خالی ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب عرب جو ریاستیں ہیں وہ بھی سوچنے میں مجبور ہیں کہ بھائی اب آئندہ ہم اگر کوئی معاملہ ٹھیک ہوتا ہے تو کیا ہم اس امریکہ اور اسرائیل کو وہ تعاون فراہم کریں کہ نہ کریں، ٹھیک،
بالکل ٹھیک. تو اٹ از اے ٹوٹل مس کیلکولیشن فرام امریکن سائڈ یا اسرائیلی سائڈ جو معاملہ یہ ہو رہا ہے. اب ایرانیوں کو ایک چیز کی تو داد دینا. اچھا ویسے عراق کے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جب انہوں نے عراق پر بھی حملہ کیا تھا نا تو ہیبرسٹک اپروچ کے ساتھ ہی آئے تھے, سیکنڈ اٹیک کی بات کر رہا ہوں. تو تب بھی انہوں نے حملہ کر کے عراق کو گرا لیا. عراق واز ٹوٹلی ڈیزرٹ. پھر صدام حسین نے اپنی سوسائٹی کو خود ہی مار مار کے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا, تو وہ ان کے کام آ گیا. پلان ان کے پاس تب بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ پوچھتے پھر رہے تھے کہ کرنا کیا ہے. کریٹ کرنا. آپ وہ بش کے بیانات سن لیں کہ یہ ہمارا آپریشن کمپلیٹ ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن صرف اسرائیل کا مشن پورا ہوا, باقی بعد میں یہ مار کھاتے رہے, ٹریلینز آف ڈالر بھی خرچ کر کے آئے. ایرانیوں کو ایک بات کی داد دیں کہ ایرانی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ہم پر حملہ ہوگا, آج سے نہیں 25 سال پہلے بھی. یہ ان کو داد دینے میں کنٹینیویشن ہے ان کی تیاری. جی, عباس عراقچی کا بیان ہے کہ ہم ان کو سٹڈی کرتے رہے کہ ان کے ساتھ افغانستان میں کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ عراق میں کیا ہوا ہے, انہوں نے کیا کیا ہے, ان کے ساتھ لیبیا میں کیا ہوا ہے, ان کو شام میں ہم نے کیسے روکا تھا. یہ ساری باتیں انہوں نے مینشن کی ہیں. اس کے مطابق وہ انہوں نے اپنی تیاری کی ہے. میں حساب لگا رہا تھا کہ جب سے وہ میزائل بنا رہے ہیں اس حساب سے جو ان کے بنانے کی رفتار بتائی جاتی ہے, تو اب تک ان کے پاس تو پھر 1 لاکھ میزائل ہونا چاہیے. اب یہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, یہ میرا کیلکولیشن ہے. انہوں نے یہ پلان تیار کیا ہوا تھا کہ ہم موزیک ڈیفنس میں جائیں گے, یعنی ڈی سینٹرلائز. اب ایک کرنل ہے, اس کے نیچے جو کوئی یونٹ, حالانکہ یہ ریگ ٹیگ فورس نہیں ہے, یہ باقاعدہ فوج ہے, اس کو انہوں نے ڈی سینٹرلائز کیا. کیوں؟ یہ اس کو ایسمیٹرک وارفیئر جو کہتے ہیں, کہ وہ کمزور ملک ہے امریکہ کے حوالے سے, اور امریکہ اور اسرائیل مل جائیں تو مزید لیتھل ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ 7-8 بیسز ہیں, وہ مجبور ہیں یا وہ شوق سے کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی ان کا بھی تعاون ہے. ایران کا مکمل گھیراؤ ہے. تو انہوں نے اسی حوالے سے تیاری کی, اور تیاری کا انہوں نے یہ جو بیانات سامنے آئے ہیں, جو ہم نے انفارمیشن لی ہے, کہ انہیں پچھلی 12 روزہ جنگ کے بعد مکمل یقین تھا کہ دوبارہ جنگ ہوگی, اور وہ جو ان کے خلاف مظاہرے ہوئے اس کو بھی انہوں نے جنگ کے طور پر لیا, اور انٹیلیجنٹلی انہوں نے اس کو فوری طور پر ریزالو کیا. کیونکہ جب لوگ دیکھیں نا سر, 250 مساجد جلائی گئی ہیں, قرآن شریف سڑکوں پر پھینکے گئے ہیں, تو یہ کوئی ایرانی مسلمان چاہے جتنا بھی ناراض ہو گورنمنٹ سے, وہ تو نہیں کر سکتا. پھر وہ اسلحہ والے, پھر وہ پولیس والوں کو گلے کاٹنے والے, کون کون سے مسلح لوگ سمیت سٹار لنک نہیں آئے. تو اس میں پھر انہوں نے فوری ریزالو دیا, اور وائلنس کا اختیار یہ بڑا کہتے ہیں, بڑا جی وہ اب اس نے تو 32,000 تک پہنچ گیا ڈونلڈ ٹرمپ. وہ جتنے 3,000 لوگ مارے گئے یا 5,000 لوگ مارے گئے, بازار تاجر کو نیچرل الائی سمجھتے ہیں وہ اپنا, اور جب تاجر ناراض ہوا تو ان کی گورنمنٹ نے کہا کہ ان کی شکایات جائز ہیں, اور پھر جب 3-4 دن کا وقفہ آیا تو تقریب کار شامل ہوئے. دیکھیں جی, ایک تو بہت بڑا بنیادی فرق یہ تھا, عراق, لیبیا, شام, وہاں کے لوگ اپنے فرما رواؤں سے خوش نہیں تھے. ایگزیکٹلی, ان کے ظلم و جبر کا شکار تھے. ایران میں یہ سچویشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ نہیں, اس میں ایک اور بھی چیز شامل کر, یہ مس کیلکولیشن میں شامل ہے کہ امریکہ نے کہا کہ ہم جب حملہ کریں گے تو ایرانی لوگ دراصل ان سے تنگ ہیں, یہ کھڑے ہو جائیں گے. ان کا یہ خیال تھا. یہ غلط ہو گیا. اچھا, یہاں پر میں ایک پوائنٹ آپ کو لینا چاہوں گا, جیسے آپ یہاں پہ تعریف کر رہے ہیں ایران کی, وہاں پہ میں تھوڑی سی تنقید کرنا چاہوں گا. جی ضرور کریں. کہ ایران نے, اگر جیسے آپ نے کہا کہ اتنا عرصہ اس نے تیاری کی, تو ایران نے سبق نہیں سیکھا کہ نیوکلیئر کے بغیر تم جتنی مرضی تیاری کر لو. سر میں عرض سنیں, جی جی پلیز. اور پھر فتویٰ بھی جاری فرمایا خامنائی صاحب نے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی مس کیلکولیشنز ہیں کہ جناب ہم نہیں کریں گے. میں ایک وقت تک میں سوچتا رہا کہ شاید یہ فتویٰ دنیا کو دکھانے کے لیے ہوگا, بیک اینڈ کے اوپر وہ پوری تیاری کر رہے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے وہ نیوکلیئر کے قریب یعنی کہ پہنچ چکے ہوں. میری اور آپ کی اس بات پر بحث بھی ہوئی تھی کہ یار یہ ہو سکتا ہے اسٹریٹجی کہ دنیا کو فتویٰ دکھائیں اور پیچھے. لیکن انفارچونیٹلی آج اگر ایران نے نیوکلیئر دھماکہ کیا ہوتا اور اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہوتی, تو کیا اس طرح کھلے عام امریکہ اور اسرائیل کو ہمت ہوتی کرنے کی؟ سر کھول لیتے ہیں نا اس بات کو, پوری کو کھول لیتے ہیں. یہ بات آپ نے بڑی درست کہی ہے, کیونکہ یہاں پر ہر بندہ غلطیاں بھی کرتا ہے اور اچھی کام بھی کرتا ہے, تو غلطیوں کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے.
آیت اللہ خامنائی کی 3-4 بڑی بڑی غلطیاں تھیں. اس وقت کہنا بڑا مشکل ہے، ان کی شہادت ہو گئی ہے، لیکن بتانا ضروری ہے ایرانی قوم کے حوالے سے اگلا سبق حاصل کرنے کے لیے. ایک تو چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلتا ہوں. ریگن کے دور میں کانٹراس باغیوں کا وہ آپ کو پتہ ہے نا، اسلحہ ایران کو ملتا رہا، امریکی اسلحہ. یاد ہے وہ ریگن کی حکومت جاتے جاتے بچی تھی. وہ تعاون کس لیے تھا؟ جب مرگ بر امریکہ تھا تو تعاون کیوں تھا؟ تو تعاون کیوں تھا؟ دوسری بات، آپ نے ایٹمی پروگرام شروع کیا، ساری دنیا جھوٹ بول کے ہی بناتی ہے، جی، ٹھیک ہے، سچ بول کے کوئی نہیں بناتا. سوائے امریکہ کے ہاں. سب نے اپنی اپنی وجوہات کی بلف کیا بنا نا، بلف کیا، سب نے سب بلف نے، کیا. ٹھیک ہے. ہاں. اور روس نے بنایا نیریٹو کہ ہم دوبارہ نازیوں کو یہاں تک نہیں پہنچنے دیں گے، ہمارے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. انڈیا نے 62 کے بعد کہ جی چائنیز ہمارا حشر نہ یہ کر پاتے اگر ہمارے پاس نیوکس ہوتے. ہم نے کہا 71 میں ہمارے 2 لخت نہ ہوتا، انڈیا کی جرت نہ ہوتی ہمارے پاس اگر جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار ہوتے. ایسے ہی سارے سو آن اینڈ سو فورتھ. پہلے شروع کیوں کیا؟ شروع اس پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا انہوں نے شروع نہ کیا ہو. سر انہوں نے باقاعدہ اپنا ایٹمی پروگرام سرنڈر کیا. اور یہ آیت اللہ خامنائی آپ کو بھی پتہ ہے کتنی طاقتور شخصیت تھی، ان کا ہی حکم چلنا تھا. یہ اس وقت بھی دنیا میں یہ بیچنا چاہتے تھے کہ ہم اب ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے وہ ایٹمی پروگرام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا ریفارمسٹ صدر آئے تھے، اس کے بعد احمدی نژاد کے بعد یہ سلسلہ چینج ہوا. تو انہوں نے باقاعدہ وہ اکوپمنٹ سرنڈر کیا ہے. لیبیا نے سرنڈر کیا تھا، یہ دونوں ممالک نے آگے پیچھے سرنڈر کیا ہے. تو یہ بہت بڑی صرف فتویٰ مسٹیک نہیں ہے سر. فتوے کے پیچھے بن بھی سکتا تھا نا، باقاعدہ عملاً بھی سرنڈر کیا پروگرام. سر یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی تھی. جی بالکل. اس لیے کہ حکم کیا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ مَا اسْتَطَعْتُم، جتنی تمہاری امکانی استطاعت ہے اس وقت تک اس کی تیاری کرو. یعنی کہ there should be no compromise. جی بالکل. لیکن انہوں نے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن قرار دے دیا اسے. حالانکہ میرے جیسا کم علم آدمی بھی آیت اللہ کے سامنے یہ ریکویسٹ کر سکتا تھا کہ سر یہ نیوکلیئر جو ہوتا ہے نا، نیوک آپ کے پاس ہونا، یہ انفیکٹ چلانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ ڈیٹرنس کے لیے ہوتا ہے، فار پیس ہوتا ہے. یہ دنیا کہتی تھی پاکستان اور انڈیا نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن گیا، لیکن تاریخ نے ثابت کیا، سوائے یہ انڈیا نے بے وقوفی کی اور بعد میں کہا ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، آج تک پاکستان کی 10 دفعہ پھینٹی لگ چکی ہوتی اگر ہم نیوکلیئر ہتھیار نہ رکھتے. اگر بچ جاتا تو جی، اگر بچ جاتا تو تب بھی مارنے کے لیے ہی ہوتا نا، 10 ٹکڑے کرنے کے لیے ہوتا، لیکن 10 دفعہ جنگ ہو جاتی. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا بلنڈر. اور پھر سرنڈر کرنا اپنا پورا اٹامک پروگرام، اپنے ارادے ہی ظاہر کر دینا کہ آپ کہاں سے کیا کیا حاصل کرتے رہے ہیں، وہ بھی سارا کچھ کھول کے رکھ دیا. ظلم کیا باقی لوگوں کے ساتھ بھی کیا جو ان کے ساتھ تعاون کرتے رہے. ان کو دیکھنا چاہتے تھے کہ یوریشیا کا یعنی کھل رہے ہیں نا یوریشیا کے سامنے. پاکستان کا جو اس کے ساتھ جو تعاون تھا، پاکستان کا جو میں تعاون تھا، بات اس پہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا نا، اس کو آشکار کر دیا لیبیا نے. کتنا ظلم کیا لیبیا نے اور ایران نے، یہ ظلم کیا. پھر ساتھ فتویٰ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے آ جائیں. سر ایران سے سارے ہی ڈرتے تھے. ایک ڈر ہوتا ہے نا جب تک آپ دو بدو نہ ہو. قاسم سلیمانی وہ آج بھی مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد بھی کی فگر بنے ہوئے ہیں ایران میں، کہلاتے ہیں. ان کی شہادت یہ ٹیسٹ کیس تھا. 6 مہینے ڈونلڈ ٹرمپ بریفنگز لیتا رہا کہ ایران کا ریئیکشن کیا ہوگا. ٹھیک ہے. کہیں ایران عراق میں ہماری بیسز پر حملہ نہ کر دے، کہیں یو اے کی میں ہماری بیسز پر یا الدیہ بیس نہ اڑا دے. وہ یہ سوچتے رہے. اور جب قاسم سلیمانی پر اس نے حوصلہ کر لیا، کہیں سے اسے یہ بھی ہوگا کہ میں نے بات کر لی ہے، کوئی خاص ریئیکشن نہیں ہوگا، انہوں نے یہ حوصلہ کر لیا ڈرتے ہوئے، تو پھر ایران کا ریئیکشن کیا تھا؟ سر پوچھ کے حملہ، بتا کے حملہ کہ ہم فلاں اس پہ کر رہے ہیں، آپ ہمیں کرنے دیں، ہماری عزت نہیں رہتی. وہ ایکسپوز ہوئے.
آپ کی کمزوری ایکسپوز ہوئی کہ آپ تو بڑے لڑاکا مشہور تھے علاقے میں. لوگوں نے تو کہا کہ نورا کشتی ہوئی ہے. ہاں جی, نہیں لوگوں نے کہا نہیں جی, وہ خود کون سا تردید کرتے ہیں. آپ تو بڑے لڑاکے مشہور تھے اپنے محلے میں, آپ کچھ بھی نہیں نکلے. پھر جناب اسماعیل ہنیہ کی شہادت, پھر جناب اٹامک سائنٹسٹ کا قتل, اس سے پہلے محسن فخری زادہ کا قتل, کوئی جواب نہیں. پھر اسماعیل ہنیہ, اس پر بھی جو اسرائیل پر سر حملہ ہوا, سوری ٹو سے اٹ واز ویری کیلکولیٹڈ موو, اور پھر اس کے بعد بتا کے بند کر دیا گیا. ٹھیک ہے کہ جی یہ اتنے حملے ہو گئے, لیکن اس کے اٹیک میں جواب میں آیا اسرائیل کا حملہ بھی. اس کے بعد سر یہ آپ دیکھ لیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, 12 روزہ جنگ, پچھلے سال 12 روزہ جنگ بند کرتے ہوئے بھی یہ فرمائش تھی کہ بے شک ایران نے زبردست اپنا ریزالو دیا 4 دن آخری, اور اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجائی, لیکن امریکہ کے حوالے سے اپنی عزت اس طرح بچائی کہ قطر پر کیلکولیٹڈ سا ایک اٹیک کرنے دیں. نہ سر اس میں حزب اللہ والا معاملہ حل کیا اس سیز فائر میں, نہ غزہ کو بیچ میں لائے اور فوراً بند کر دی. یہ وہ کمزوریاں ہیں جو آیت اللہ خامنائی کے دور میں سامنے آئیں کہ وہ کمپرومائزز کرتے رہے کہ کسی طرح ٹریڈ کھل جائے. ٹریڈ اسی طرح ہی کھلنی تھی کیونکہ انہوں نے آپ کو نشانہ بنایا ہوتا, آپ ایٹم بم بنا لیتے, اس کے بعد دنیا کی صورتحال خود بخود بدل جاتی, آپ پھر نارمل ہونا شروع کر دیتے تو آپ بہترین ہو جاتے. اب بھی تو لڑنا ہی پڑ رہا ہے نا. اچھا, آپ انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور رہتے. ہاں جی, لائک اسرائیل. ٹھیک ہے, تو نالائکی ہے یہ بات, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, یہ غلط کیا اور آج اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اچھا, یہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اب جو نئے آیت اللہ جو ہیں, جو کہ خامنائی کے صاحبزادے ہیں, وہ کوئی ایسا فتویٰ جاری کریں گے؟ دیکھیں پچھلے فتویٰ کی تو کوئی حیثیت نہیں رہ گئی, وہ تو خیر ٹھیک. اور وہ جو طبقہ جو کہتا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, وہ 12 روزہ جنگ کے بعد ہی پریویل کر گئے ہیں کہ ہم نہ کہتے تھے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. آپ نے کئی دوست ممالک کو بھی امبیرس کروایا اور اپنا فتویٰ لے کے ہم بیٹھے رہے, اور اسی فتوے کی وجہ سے ہم محفوظ نہیں ہوئے, ہم پر حملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا ہے, اور وہ کیا ہے, کل میں دیکھ رہا تھا, وہ کون سی گیم تھیوری میں ڈال کے آپ دیکھیں تو وہ جب اس سے جب پوچھیں کہ بھی ایران کو ایٹم بم بنانا چاہیے, تو وہ گیم, وہ جو وار گیم ہوتا ہے جی, وار گیمنگ, اچھا, تو وہ کہتا ہے جی بنانا چاہیے اور 2 مہینے میں بنا لینا چاہیے. وہ بھی کہہ رہا ہے جی. اچھا, اس کے کمپیریزن میں ذرا ابھی چونکہ آپ بات کر رہے تھے تو آ رہا تھا, دیکھیں پاکستان پہ کوئی آیت اللہ کی حکومت نہیں تھی, کوئی مذہبی لیڈر نہیں تھا. ہم اسمارٹ, میں آپ سے وہ جو تھا نا ضیاء الحق صاحب نے کہا وی آر اسمارٹ پیپل, یعنی کہ یہ الفاظ سے ضیاء الحق کے غلطیاں کوتاہیاں تو ہر ایک کے ساتھ ہیں, لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا فضل رہا ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹس یا آرمی اسٹیبلشمنٹ کی حکومتیں, کوئی بھی اس چیز پہ کمپرومائز کسی نے نہیں کیا کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام, اور بلکہ اس کو آگے بڑھایا, اس کو اسمارٹ بامبس تک لے کے چلے گئے, میزائل کو آگے بڑھایا. یعنی کہ یہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایران نے ہم سے کوئی سبق نہیں سیکھا. ایران نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ہم نے شاید یوکرین سے سبق سیکھا, بلکہ اس سے پہلے یہ بلاسٹ تو ہم نے نہیں, ہم نے یوکرین سے نہیں سیکھا سر, ہم نے 71 سے سیکھا. 71 سے سیکھا. ٹھیک ہے. اور 65 کی وار کے بعد بھٹو نے بطور وزیر خارجہ کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے اور ایٹم بم ضرور بنائیں گے. انہوں نے وہ جو, اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس 1-2 ایٹم بم ہونے چاہیے, یہ تبھی سوچ پیدا ہو گئی تھی, تب ہم پلوٹونیم کے ذریعے بنانا چاہتے تھے. 71 کے بعد تو سٹیمپ ہوگی نا سر کہ یہ ہمارے 4 ٹکڑے اور ہوں گے. 71 کے بعد آپ دیکھیں بلوچستان اور سندھ میں بھی تحریکیں کھڑی کی گئی ہیں علیحدگی کی, ہم نے فیس کے پی میں بھی کی گئی. یہ جو اب ہم دیکھتے ہیں نا نیشنلزم, جو اب طالبان بھی ہمیں بیچتے ہیں, یہ تب بھی تھا. ٹھیک ہے, تو معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے 71 سے سیکھا, اور شکر یہ ہے کہ بھٹو کی پھانسی کے معاملے میں ضیاء پر یہ الزام لگتا ہے کہ بھٹو کو پھانسی اس لیے دی گئی, لیکن مزے کی بات یہ ہے نہ ضیاء, نہ مشرف, نہ نواز شریف, نہ بے نظیر, نہ غلام اسحاق خان, سب نے کسی کو کسی گلی کا راستہ دکھایا, کسی کو کسی گلی کا راستہ دکھایا. اور افغانستان کی جنگ ہمارے لیے, اب یہ بعض دوستوں کو برا لگے گا, ہمارے لیے بلیسنگ ثابت ہوئی کہ اس کے کور میں بہت کچھ کر لیا. ایگزیکٹلی, ہم نے وہ سارا کچھ کیا. اور وہ اس نے جو ضیاء الحق نے کہا
کہ ہم سمارٹ پیپل ہیں. ایک تو ضیاء الحق جس طرح خود برسر اقتدار ہے وہ خود سمارٹ ہونا ثابت ہوتا ہے ان کا، لیکن ہم اسٹریٹ سمارٹ ثابت ہوئے. اللہ کی رحمت اللہ بھی کی تھی رحمت تھی، صحیح اور بات ہے. اللہ ہمیں عقل دیتا رہا، اور کوئی بھی آیا اس نے بات آگے ہی بڑھائی ہے. یہ بڑی کمال یہ کی تو بات ہے، اور یہ انسانی طور پر ممکن نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا. ہاں، یہ کسی اس سے میں اللہ کوئی تو تعالیٰ بے کی کوئی وقوفی ہو مشیت بھی ہے، اور اب ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے نا وہ ہمارے باقی تمام معاملات کو بھی درست جو ہے کرے. ادروائز اور رشیا بھی اٹامک پاور ہی تھا جب جب وہ یو ایس ایس یو ایس ایس آر کلیپس ہوا ہے تو اس وقت بھی ہوا. سر تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. میں نے آپ کو فون کر کے کہا تھا کہ نیتن یاہو کی نا موت ہو گئی ہے اور اس پر کچھ کیا جائے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، ابھی جب کنفرمیشن جب تک نہ آئے. اور اس کا ایک جو وہ بیان جاری ہوا اور اس میں اس نے کہا جی کہ مسایہ کا بھی ذکر اور کنگڈم کا بھی ذکر اور بڑا تھا، تو ایک بڑا کنونسنگ قسم کا وہ تھا، اور پوری دنیا کے میڈیا ہاؤس نے اس کو اٹھایا. یہ تو پھر بعد میں جب اس کو جو غور سے دیکھا گیا تو وہ فیک نکلا. تو میں اس پر ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، جو احادیث کے اندر ایک نا دور فتن میں نا ایک ہے دہیما کا دور، دھوئیں کا دور، دھندلے پن کا دور، ایسا دور جس میں حق اور سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو جائے، یا وہ نہ رہے، کنفیوژن رہے، اور لوگ مسلسل نظریات بدلتے رہیں. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ اگر ہم سامنے رکھیں کہ جو بھی چیز نشر ہو رہی ہے اس کو ایک دفعہ ہم بھی تحقیق کر لیں. اور اب جتنی تیزی سے فیک ویڈیو اور ڈیپ ایڈیٹنگ جو چل رہی ہے اس کے اندر تو یہ لگ رہا ہے کہ بہت کچھ عرصے بعد ریفائن ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ ایک میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی آلٹرنیٹ پلیٹ فارم بنانا چاہیے جہاں پر کہ اوتھینٹک نیوز ہوں، ورنہ اگر ہماری ڈپینڈنسی انہی کے اوپر رہے گی کہ ٹویٹر پہ کیا آیا اس کو خبر بنا دو. فی الحال تو سر ہمارا زور یہ ہے کہ کوئی خبر فلاں چلنی چاہیے، فلاں نہیں چلنی چاہیے. اس کی وجہ سے ڈیپ فیک یا فیک نیوز کا بازار گرم ہوتا ہے. یہ میں آپ کو ایک جرنلزم کی زبان میں بتا رہا ہوں. یہ ڈرون آئے افغانستان کی طرف سے، ہمارے میڈیا پر آیا ہی نہیں، اور سوشل میڈیا پر سارا کچھ آیا. سر مین سٹریم میڈیا پر فوری طور پر اس خبر کا آنا ضروری ہوتا ہے تاکہ پی ٹی وی سے زیادہ پی ٹی وی سے زیادہ نان اوتھینٹک. ہاں جی، آپ کو یاد ہے ایک دور میں شروع ہوا تھا پی ٹی وی نیوز، پی ٹی وی کی جگہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت اتنی پابندیاں، اتنے پروٹوکولز، یہ بات نہ ہو. اب سب پی ٹی وی ہیں، تو پھر اب لوگ الجزیرہ دیکھیں گے نا، لوگ سی این این نہیں دیکھیں گے نا. سر الجزیرہ نہیں دیکھتے نا، مصیبت یہ ہے. الجزیرہ کا تو اپنا ایجنڈا ہو سکتا ہے، سی این این کا اپنا ہو سکتا ہے. میں یہی رونا رو رہا ہوں. اصل خبر کو جب آنے دیں گے تو فیک نیوز پیچھے کو جائے گی. جب آپ روکیں گے تو اتنی دیر میں فیک نیوز جو ہے وہ اپنا جگہ بنا لیتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ سچ ابھی جوتے پہن رہا ہوتا ہے تو جھوٹ پورے شہر کا چکر لگا کے آ جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے سر، یہ ایشو ہے. یہ بات لیکن کیوں سمجھ نہیں آ رہی. یہ دیکھیں اس سے کیوس، اچھا اس سے ہر کوئی متاثر ہو رہا ہے جی. یعنی کہ حکومت بھی فیک نیوز سے متاثر ہو رہی ہے، حزبی اختلاف بھی، ہماری فوج بھی، اسٹیبلشمنٹ کی اور دیگر. صاحب جرنلزم ہے جی، یقین کریں اتنی ریفائنڈ چیزیں آ گئی ہیں کہ مجھے پوچھنا پڑتا ہے، ٹیسٹر لگوانا پڑتا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے یا اصل کلپ ہے. یہاں تک نہیں تو ہمیں شروع میں پتہ لگ جاتا تھا، دیکھ کے پتہ لگ جاتا تھا، اب نہیں پتہ لگتا. آپ دیکھیں الجزیرہ نے اس کی تقریر چلا دی نیتن یاہو کی، اندازہ کریں آپ. تو آپ دیکھیں بات کہاں پہنچی ہوئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو بھال وہ خبر، کیونکہ وہ ان کا جو تھا انہوں نے نیتن یاہو کی ایک فیک چلائی اور پھر وہ چلی، اور اس کی کوئی بھی اسرائیل کی طرف سے کوئی اس کی وہ نہیں آئی، تردید بھی نہیں آئی. ٹھیک ہے جی، گویا ایمبیگوس چھوڑ دیا. تو اس کے بعد کافی دن جو ہے نیتن یاہو غائب رہا سین سے. دنیا میں سوال اٹھتے ہیں مر گیا مر گیا مر گیا. بہت سو کے دل کی خواہش بھی تھی کہ اللہ کرے خبر ٹھیک ہی ہو. بہرحال تو پھر یہ اچانک ایک ویڈیو آتی ہے نا، کہیں کافی پی رہا ہے، کچھ مشروب پی رہا ہے، اور پھر ایک صاحب اور جو ہے اس عہدیدار یہ کہتے ہیں اصل میں وہ 90% ٹائم جو ہے وہ جہاز میں رہتے ہیں، اس جہاز فلائی کرتا رہتا ہے. اس کو جو ہے وہ یہ بھی ایک ان کا ایک اسٹریٹجی ہے کہ زمین سے اٹھا کے لے جاؤ. میرا خیال ہے تو بنکرز میں ہوتے ہوں گے، بنکرز میں ہوتے ہوں گے، جو بھی ہے. آیت اللہ خامنائی کی وہ جو آخری غلطی ہے میں وہ بھی مینشن کر دوں. سچ اسی بات میں مجھے یاد آ گیا. سر آپ ہائی ویلیو ٹارگٹ ہیں، آپ بہت بہادر ہوں گے، بٹ ہائی ویلیو ٹارگٹ ہیں. آپ کے ساتھ پوری قوم کا مورال وابستہ تھا. آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹریپ بھی ہوئے کہ آپ دن کو شاید حملہ نہیں کریں گے،
لیکن آپ کو احتیاط کرنی چاہیے تھی. آیت اللہ خامنائی کے ساتھ 48 لوگ، پوری لیڈرشپ اڑی ہے. یہ میں اس کو بہادری نہیں مانتا سر. آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے قوم کہاں جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، نیتن یاہو کے ساتھ جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ مثالی ہے. جہاں اس کو چھپایا جاتا ہوگا وہ بھی مثالی ہوگا. میں آئی بلیو، ٹھیک ہے، چاہے وہ جہاز میں گھمائیں چاہے وہ نیچے گہرائی میں رکھیں، مجھے نہیں پتا، لیکن مثالی ہوگا. نہیں، لیکن آپ نے ایک اور بات کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ اگر ایران کی طرف سے خبر آئی آفیشیل تو پھر ہم مان لیں گے جو مر گیا. ہاں، ہم اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں. اب ایران نے ابھی تک کوئی، میرا نہیں خیال کہ دعویٰ کیا ہے کوئی، یعنی کہ کوئی ایسا، جیسے ان کی تسنیم نیوز ایجنسی ہے، ان کا اسٹیٹ میڈیا ہے، وہ کہے نا، دعویٰ کرے کہ ہم نے فلاں جگہ ہٹ کیا. ایران نے 8200 جو ہے ان کا اسپیشل جو یونٹ ہے انٹیلیجنس کا، اس کو ہٹ کیا ہے. اس کی فوٹیج بھی آ گئی ہے. انہوں نے کوئی موساد کا بھی کوئی ریجنل انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر وہ جی. بھی ہٹ کیا ہے. وہ کر رہے ہیں ہٹ، لیکن ابھی تک کوئی ایسا کلیم آیا نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ بھی وہ اپنا وزیر اعظم صحن میں بٹھا کر کیبنٹ کی میٹنگ کروائیں گے. میں نہیں مانتا سر. وہ تو نہیں کریں گے. اسرائیلیوں کے حوالے سے میں نہیں وہ تو مانتا. ہر دیکھیے They are quite وہ wise مکر کے people. ماہر ہیں، کمال. ہاں تو جی، اس میں یہ پلاننگ اور ہاں جی. مکر اور وہ سارا کچھ، تو میرے خیال میں یہ بل دلوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ اللہ اور تعالیٰ میں بالکل، مجھے آپ ایک اور بات کہنے کی اجازت دیں. میں اپنے جذبات اب رکھنا چاہتا ہوں. یہ ایک پرانی بات ہے. میں بالکل بچہ تھا تو مجھے نواب شاہ جانے کا اتفاق ہوا. 88 کے الیکشن تھے، 88 کے. تو سیلاب آیا ہوا تھا پیپلز پارٹی کا. تو غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب مرحوم، وہ نواب شاہ سے الیکشن لڑ رہے تھے، اور وہ انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو چھوڑا تھا، اور وہ این پی پی بنائی تھی اور غداری کی تھی، یعنی کہ ان کے پی پی کے نقطہ نظر سے. تو وہاں پر یہ محترمہ نے خطاب کرتے ہوئے سندھی میں یہ کہا تھا کہ میری دعا ہے غلام مصطفیٰ جتوئی، آپ رزلٹ کے آنے تک زندہ رہیں. اچھا. اور ان کے مقابلے میں پتہ کون کھڑا تھا؟ ان کا مزارہ. اس کا نام تھا رحمت اللہ بیہن. اچھا. اس نے غلام مصطفیٰ جتوئی، جو اس وقت ایشیا کے سب سے بڑے لینڈ لارڈ تھے، ضمانت ضبط کروا دی تھی. سو میں یہ کہوں گا کہ نیتن یاہو ایران کی جنگ کا رزلٹ آنے تک ضرور زندہ رہے. اچھا، چلے، یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، اور باقی اللہ خیر کرے جو بھی نتیجہ آتا ہے. تھوڑا سا ابھی ہم آتے ہیں پاکستان میں. سر یہ ڈرون اسلام آباد تک پہنچ کے دیکھیں، وہ کہتے تھے نا ہم اسلام آباد پہ آ جائیں گے، اور پھر جناب وہ اس فلسفے کو بھی بڑی ملے گی جناب. طالبان یا جو ہے ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ اسلام آباد کیپٹل تک آ جائیں گے، پھر نیوز پہ بھی قبضہ ہو جائے گا، فلاں ہوگا. وہ ایک جو پرانی ہوائی چل رہی ہے، کوئی پرانی خاص نہیں ہے، تو بس صرف رکی تو ہے ہوا وہ. یہ جو معاملہ، اور پھر اس کے بعد ان کا جو ٹارگٹ تھا حمزہ کیمپ، شاید یہ نام ہے، جو کہ شاید آئی ایس آئی کا کوئی بہت بڑا ایک سیٹ اپ ہے وہاں پہ، اس پر ان کو حملہ کیا، اور پھر پاکستان نے جس طرح اس کا جواب دیا. یہ جہاز سب ڈرون اڑتا ہے کہاں سے، اور اڑتے 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 اسلام آباد تک پہنچ جاتا ہے ان اٹینڈڈ. یہ سوال ہے میرے ذہن میں کہ یہ پہلے ہی اس کو کیوں نہیں مار گراتے؟ پہلے تو وہ میں کہہ دوں کہ وہ کیا کہتے تھے، کہتے ہیں چمن تک آ گئی دیوار زندہ، ہم نہ کہتے تھے. تو ایک تو میرا یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ ان کے جو یہاں پر ہمدرد ہیں نا، یہ دیسی ساختہ ڈرون تھے، یہ اندر سے اڑائے گئے. اور یہ حمزہ کیمپ وغیرہ کی جو بات کرنے کا مقصد بڑا اعلیٰ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ وہ جی آئی ایس آئی کا یا فوج کا ہے، تو ہم نے وہاں پر اٹیک کیا. فوج ہماری ہے، ہم اس کو اون کرتے ہیں. اس پر حملہ ہم سب پہ حملہ ہے. ہم پر حملہ جیسے فوج پر حملہ ہے تو اسی طرح ہی ہے. تو وہ ہم سے علیحدہ نہیں ہے. دیسی ساختہ ڈرون ہے، اور بات ڈرونز تک آ گئی ہے. ملا یعقوب نے کہا تھا کہ ہم حملہ پھر اسلام آباد پر کریں گے. تو یہ وہی میسج ہے. ٹھیک ہے، اس کی کارکردگی کی بنیاد پر اسرائیلی اور انڈین میڈ بھی ڈرون ملیں گے اگلی جو ہے نا. پیشن گوئی. نہیں، پیشن گوئی نہیں. یہ سر گوریلا وارفیئر کا جس کے پیچھے ملک کھڑے ہوتے ہیں نا، کامیابی وہی ہوتی ہے گوریلا وارفیئر، جس کے پیچھے کوئی وہاں ان کو لاجسٹکس کی سہولت کو دینے والا ملک ہو ہر طرح کی. تو جب اس میں کارکردگی دکھائیں گے، ریزالو دیں گے، ریزسٹنس دیں گے، پھر اچھے والے ڈرونز بھی آئیں گے، اڈانی گروپ کے بھی آئیں گے. تو یہ ابھی ٹیسٹ کیس تھا، لیکن اٹس الارمنگ ایٹ دی سیم ٹائم، اٹس الارمنگ فار اس کہ اس کو ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے. اب آپ بتائیں کہ صرف دفاع سے ڈیل ہوتا ہے؟
آپ کو آگے جانا پڑے گا. افغانستان کی حکومت نے یہ اٹیک اون کیا ہے. یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. اور اون کس لیے کیا ہے؟ اب یہ بات بھی طے ہو گئی ہے کہ بھی پہلے تو وہ ملا یعقوب نے کہا کہ وہ ان کو دہشت گرد نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے میں تو پہلے بھی میرا پوائنٹ آف ویو یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے اور یہ ان کو کچھ نہیں کہیں گے. مہمان ہیں ان کے. ٹھیک ہے، تو مہمان ہیں اور وہ مہمان بیٹھ کر دوسرے گاؤں میں جا کر چوریاں کر کے آتے ہیں تو پھر وہ ہوسٹ نے بھگتنا ہوتا ہے. یہ ہمارے گاؤں کی ٹریڈیشنز ہیں کہ وہ بھی چور ہے پھر ساتھ وہ رساگیر ہے. تو پھر یہ ہی شوڈ بیئر دا برانٹ سر. اب انہوں نے ان ڈرون کے ذریعے جواب دے کر یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں. یہ ہم اب فیصلہ کر لیں کہ کب تک ان کا ہمدردی کی ڈیوائیڈ ہم نے رکھنی ہے کہ نہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے. کس طرح قطار میں سے نکال کے ہم نے کھڑے کرنے ہیں کہ یہ برا ہے یہ اچھا ہے. یہ ہمارا اپنی ریزیلینس ہے کہ جب تک لیکن پاکستان کا رسپانس بھی بہت بھرپور رہا اس پہ حوالے سے. دیکھیں پاکستان 25 سال سے یہ دھوکہ بھی کھا رہا ہے اور 5 سال سے تو ان رائٹنگ آفیشیلی کھا رہا ہے. پہلے 20 سال تو ہم مانتے نہیں ہیں نا. کبھی 5 سال سے کہ نہیں یہ کل ہٹ جائیں گے یہ آج ہٹ جائیں گے. انہوں نے پیسے بھی لیے ہیں کہ ہم غزنی جا کے بسا دیں گے. ٹھیک ہے، اور پیسے دینے والے بھی ویسے ہی اور پیسے لینے والے بھی ویسے ہی. یہ غزنی سے کیا وہ ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں وہاں جا کے یہ نہیں آ سکتے. صرف ان کو سیو کرنا مقصود تھا. تو پاکستان کو اپنا ریزالو تو دینا پڑے گا. اس میں تو کوئی شک نہیں. مستقل کا ایک محاذ ہے جو اس وقت پاکستان جلدی ختم کرنا چاہیے محاذ کو. اور اس میں اگر ان کی طرف سے بھی یہ بات آتی ہے کہ کوئی مذاکرات کی بات تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو تو وہی اسٹینڈ لینا چاہیے کہ پہلے ان کو سنبھال لیں. سر دیکھیں کتنے مذاکرات. اب تو سعودیہ ترکی قطر والے بھی ہو گئے. ہمارے وزیر خارجہ چین بھی اور وزیر خارجہ ہمارا وہ صادق خان، ہمارا جناب ڈی جی آئی اور ہمارا جناب جنرلز لیول پہ ہمارے علماء اب بھی گئے ہوئے ہیں جو ان کے ہمدردی بھی رکھتے تھے. وہ علماء بھی گئے ہوئے ہیں. اس سے پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب کون نہیں گیا. پرنالہ وہیں ہے. پرنالہ کیوں وہیں ہے؟ مجبوری ہے. معاہدے ہیں، ریٹن معاہدے ہیں. جب ان کو پناہ دیتے تھے تو تب سوچنا چاہیے تھا. اچھا اس میں ایک اور نقطہ میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت بھی ایک طرح کے مسلمان شدت پسندوں کی ایک گروہ جس کو کہ بر صغیر القاعدہ کے اس طرح کے کسی نام سے تھا. القاعدہ بر صغیر. ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے ان کی ملاقات جو یہاں سے ان کے گئے تھے وزیر خارجہ ان کی وہاں پہ ملاقات اس حوالے سے بھی وہاں سے ہوئی تھی کہ جناب ان کو کیسے کرٹیل ہم نے کرنا ہے. تو کر لیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. نہیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت اگر جو پاکستان ایکشن لے رہا ہے وہاں پہ تو اس بات کا امکان ہے کہ اس کا بینیفٹ جو ہے نا وہ بھی ہو کہ وہ لوگ بھی مارے جائیں جو کہ پوٹینشیل تھریٹ ہو سکتے ہیں انڈیا کے لیے. سر اس وقت معاملہ کچھ اور ہو گیا. یہ جتنے بھی گروہ ہیں یہ سب اینٹی پاکستان جو ہے نا اس بنا پر گرو کیے. تو چاہے وہ انڈیا کے دشمن بظاہر بنے ہوئے ہوں ان کے ایجنڈے میں پاکستان پہلے ہے. پاکستان ونڈو ہے سر انڈیا کے لیے. یہ ونڈو دروازہ بنے گی تو وہاں جائیں گے نا. اس بات کو بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کرے. پاکستان کو گرائیں گے تو وہاں تک جائیں گے نا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر انڈیجنس وہاں پہ کچھ جو آپ دیکھیں نا جب امریکہ وہاں پہ تھا تو پاکستانی فوج پر پریشر ڈالنے کے لیے یہاں پر حملے ہوتے تھے کہ پاکستان پر ایک خاص طرح کا اسی لیے تب ٹی ٹی پی کا نام آیا. تب القاعدہ ٹی ٹی پی کی مشترکہ شورا بنی. تو سر یہ سارے انہی کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں. ہمیں سب سے نمٹنا پڑے گا. سب سے نمٹنا پڑے گا. جو ہو سکتا ہے بظاہر کوئی اس وقت ہمارے ساتھ فرض کریں داعش ہے جی اس نے ہم پر بھی حملے کیے ہیں. چینیوں پر حملے کرتے کسی کے کہنے پر کرتے. داعش کہاں کس کے لیے کام کیا ہے کہاں کس کو مفاد ہوا ہے؟ امریکہ کو اسرائیل کو. آپ چیک کر لیں تو چین کے مفادات کو زخم پہنچانے کے لیے وہ کام کر رہی ہے. اب داعش وہاں افغانستان میں طالبان کی دشمن ہے. ہم کیا کریں جی؟ آپ کا ہی حصہ تھی. طالبان سے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں نا جی باہر سے تو نہیں آئے. آپ کچھ شام کے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں لیکن مرکزی رول تو اسی سے کہ جب انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ سے مطمئن نہیں ہیں تو انہوں نے علیحدہ فیکشن بنا لی. تو یہ سر ہمیں میرا جو پوائنٹ ہے نا جو بھی علاج کریں لیکن جلدی کرنا ہے. یہ وار تھیٹر ایران اور افغانستان کا سیپریٹ نہیں ہے.
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایران والی بھی جلدی معاملہ جو ہے وہ کلوز ہونا ایران چاہیے. کا تو سر موزائک ہے نا جنگ کا ڈیزائن وہ لمبی کرنا اچھا چاہتا ہے. آپ دیکھیں نا موزیک یہاں پہ بھی ہے, وہ بالکل ہے, افغانستان میں بھی بالکل. موزیک بھائی ہر 40 گروہ ہیں یا 20 گروہ ہیں, ایگزیکٹلی ان کے اپنے اپنے وہ جو ہے ایجنڈے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے وہ اس میں ٹیکنیکلی ان میں کامن چیز جو ہے وہ پاکستان ہے. سر ہر گوریلا وارفیئر جو ہے وہ موزائک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایج ہے ایران کے اور امریکہ کی جنگ کے سے ہٹ کے, یہ ریگ ٹیگ فورسز ہیں, یہ فیکشنز کا گروہ ہیں. طالبان خود بھی فیکشنز کا مجموعہ ہے, ٹھیک ہے. پھر ان کے اگینسٹ بھی کچھ گروہ موجود ہیں, ٹھیک ہے. وہ ہمیں اس کام میں تو نہیں جانا چاہیے, اب تو بالکل نہیں جانا چاہیے کہ یہ رجیم گر جائے تو کوئی اور, ہمیں اس میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ ریگ ٹیگ فورس ہے. ایران باقاعدہ فوج ہے جس کو ڈی سینٹرلائز کیا گیا ہے, اس کا پھر بھی اوپر سے کوئی نہ کوئی وہ جو کیا کہتے ہیں ایک کمانڈ سسٹم موجود ہے. اس کا اور معاملہ ہے, وہ ویری ویل ٹرینڈ ایک آرمی کو جان بوجھ کر ڈی سینٹرلائز کیا گیا ہے. یہ اور طرح ہے, ہمارے پاس اور آپشن بچا نہیں. مذاکرات بھی آپ کے ساتھ تبھی ہوں گے جب آپ کا ہاتھ اوپر ہوگا, میں سمجھ گیا سر, ورنہ آپ نہیں بات یہ ہے حاصل کہ کر وہاں پہ ہم یہ نہیں رہ سکتے غیر جانبدار کہ وہاں پہ کون سی حکومت بنے اور کون سی نہ بنے, کیونکہ جو اگر ایسی حکومت بنی جو کہ پھر اسرائیل اور بھارت کے تعاون کے ساتھ پھر پاکستان کے خلاف آئے, ہم اس کو ہم نے رجیم سے لا تعلق رہنا ہے, یہ بنیادی شرط ہے. میں آپ کو بتا دوں ہم نے پہلے بھی ہاتھ جلائے ہیں, اب میں اگلی بات سمجھا دیتا ہوں. سر جو ان کے مخالف ہیں دے آر ایکولی واریئرس. ان کو امریکیوں نے پالا تھا, ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں, اور انہوں نے بغیر جنگ لڑے امریکہ سے اقتدار لیا ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ جب لڑتے ہیں نا آپس میں تو یہ ان میں سے کوئی گروہ اس قابل نہیں ہے کہ پورے افغانستان پر وہ حکومت بنا سکے, ٹھیک ہے. وہ چاہے ایتھنیسٹی کی بنیاد پر, چاہے وار لارڈز کی اپنی اپنی طاقت کی بنیاد پر, یہ مختلف حصوں میں بٹتے چلے جائیں گے. پھر نہ طالبان پورے افغانستان کا برسر اقتدار ہوں گے, نہ وہ ہوں گے, ٹھیک ہے. کابل تک تو کوئی بھی پہنچ جاتا ہے, یہ تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ معاملہ اس طرح رجیم کمزور ہونے کا ہے. اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی اگر تو عبداللہ یا دوسرے جو گروہ ہے وہ پورے کا پورا برسر اقتدار آ جائے اور افغانستان ان کے حوالے ہو جائے, پھر تو آپ کو نقصان ہے. تو اگر یہ اپنی خود ہی کام چلا رہے ہیں کہ ہلمند میں کوئی ہے, ہرات میں کوئی ہے, مزار شریف میں کوئی ہے, وادی پنشیر میں کوئی ہے, تو سر یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے کہ ہم ان کو دوبارہ مکہ معظمہ لے جا کر اور ان کے مذاکرات سر پھر کروائیں. ہر کوئی اپنے اپنے پیسے پکڑے گا اور اپنی اپنی اسٹریٹجی کے ساتھ لڑے گا. سر میں دیکھ رہا ہوں تلخ بات آپ کو کہوں, جب افغانستان میں امن نہیں ہوتا پوری دنیا میں امن ہوتا ہے. چلیں بہرحال اس پر آپ ہسٹری سے چیک اس کر کو لیں. ہم چیک کر لیں گے انشاءاللہ ہسٹری سے. بہرحال جی صورتحال گمبھیر ہے, اور جس سے میں کہوں نا کہ عید الفطر قریب ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ حالات جو اس وقت ہیں اس کو دیکھ کر کوئی جسے ہم کہیں نا کہ کوئی خوشیوں والا معاملہ جو ہے نا, حالات دیکھ کر وہ خوشیاں منانے کا, ٹھیک ہے, ایران پر جنگ اللہ کا رمضان میں مسلط کی گئی اللہ ہے. تعالیٰ کا شکر ادا ضرور کریں گے کہ جی اس نے جی مہینہ بالکل. عطا کیا اور ہم نے اس سے کما جتنا بھی حسب استطاعت استفادہ کیا. لیکن جو حالات سامنے آ رہے ہیں, لیکن میں ارد گرد دیکھتا ہوں کہ عوام کافی حد تک جو ہے نا وہ لا تعلق ہے اور وہ پوری اسی میں لگی ہوئی ہے. میں خاطر اب ان کو بھی اٹھ جانا چاہیے, سوچنا چاہیے, اور جس طرح اب بہرحال کچھ نہ کچھ کنزرویشن کے حوالے سے حکومت پاکستان بھی کوشش کر رہی ہے کہ انرجی کو کنزرو کیا جائے اس حوالے سے, اور دنیا میں بھی اب یہ چیز ہے کہ کچھ عرصہ امن نہیں رہے گا. جی تو بالکل. کچھ جنگی بنیادوں کے اوپر پاکستان میں بھی وہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ عوام کو بھی تیار کیا جائے, کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے, اور تھوڑا ایک سنجیدگی کا ماحول. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت پاکستان کی جو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے ادارے ہیں, محافظت والے ادارے جو ہے, فوج ہے, ایئر فورس ہے, ہماری نیوی ہے, باقی چیزیں بھلا کر اب ہمیں ایک قوم بن کے اکٹھے رہنا ہوگا. اور ٹھیک ہے ہمارے پاس نیوکلیئر ویپن ہے, اور یہ ایران کے پاس, ولنریبلٹی بھی ہوتی ہے ہاں آصف صاحب. ایران کے پاس جو ہے سر, ایران کے پاس وہ نہیں ہے, لیکن ایران کے پاس ایک قوم ہونا ہے, ان کا نظریہ ہونا ہے, civilization ہونا ہے, ایک یہ ان کے نظریاتی ڈیٹرنس ہونا, ہے. ایک نظریاتی ہمارے قوم پاس ہونا. صرف نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے, لیکن دیگر ڈیٹرنس جو ہے نا جو اندرونی فالٹ لائنز ہوتی ہے, بہت گہری ہیں فالٹ ہماری. لائن گہری ہے, تو ان کو ہمیں ضرور ایڈریس کرنا چاہیے. اور میں کہوں گا کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ جو فرقہ واریت والے بیانات جو لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں
ان کو بلا کے ان کو شٹ اپ کروائیں. بالکل ٹھیک. اور اسی طرح جو اور ایک طبقہ وہ جو پاکستان کو کوئی غزل پہنچتا تو خوش ہوتا ہے، ان کو بھی شٹ اپ کرایا جائے کہ جناب بس ابھی وقت یہ نہیں، آپ بعد میں سیاست کھیل لینا، ذرا نہیں، تھوڑا یہ سا. وقت تو کبھی بھی نہیں دیا جانا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف نفرت کا اظہار کریں. وہ پاکستان سے کہیں اور چلے جائیں. پھر پاکستان اگر برا ملک ہے تو دے ہیو ادر آپشنس، وہاں چلے جائیں. وہ آلریڈی اس جگہ بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں یہ علیحدہ یہ بات ہے. بات ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ، اور طاق راتیں بھی ہیں کہ میں کہوں گا کہ قوم بھی اپنے اعمال، اپنے برے اعمال کے حوالے سے توبہ کرے اور ایک ریزالو کرے کہ ہمیں اپنے نظریے کو مضبوط کرنا ہے سر، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. نہیں نظریہ پاکستان کو جوڑنے والی جو چیز ہے، جو روح ہے، وہ ہمارا نظریہ ہے جس کو ہم دو قومی نظریہ بھی کہتے ہیں، اور نظریہ اسلام ہے. اس وقت ہم سب اگر اکٹھے ہیں تو وہ ایک اس مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہے. وہ نظریہ کہیں کمزور نہ ہو، اور نظریہ اگر وہ کمزور ہوگا تو پھر ہمارے اندر سے لوگ جو ہے وہ جا کے اغیار کے ایجنٹ بنیں گے. اللہ بالکل. تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام عید الفطر سے پہلے کا پیشگی. ہم آپ کو عید مبارک کہتے ہیں، اور آپ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں پاکستان کو، اہل پاکستان کو، اور دنیا بھر میں جہاں مسلمان جو ہیں وہ برسر پیکار ہیں باطل کے خلاف، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.